بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالنظر الیہ فی نفسی لا باعتبار امر خارج عنہ كقولك الدار في نفس عوكم وكذا أي لا باعتبار أمر خارج عنها ولذلك قيل الحرف ما دل على معنى في غيره أي حاصل في غيره أي باعتبار متعلقه لا باعتباره في نفسه انتهى كلامه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایضاح شرح مفصل میں کیا کہا؟ الضمیر فی ما دل علی معنی فی نفسہ یرجع الی معنی. اس پر اعتراض ہوا تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ای ما دل علی معنی باعتبارہ فی نفسہ. مطلب یہ فی جو ہے افادت الدال ایاہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اعتبار مدخولہ کے معنی میں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ ذہن میں رکھیں اعتبار امور ذہنیہ سے ہے. امور ذہنیہ میں نسبتاً خفا پایا جاتا ہے. تو اس کو واضح کرنے کے لیے کہا وہ بالنظر الیہ فی نفسہ. یعنی یہ جو ہے نا بالنظر الیہ فی نفسہ، یہ عطف تفسیری ہے، برائے وضاحت لے کر آئے ہیں. آپ کہتے ہیں بے اعتبار ہی فی نفسی ہی، تو اعتبار امور ذہنیہ سے، نظر امور خارجیہ سے. ٹھیک ہے، وہ امور ذہنیہ سے، یہ امور خارجیہ سے. اس لیے امر ذہنی کی امر خارجی کے ساتھ تفسیر کر کے وضاحت تفسیر کر دی تاکہ واضح اور کوئی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ عطف تفسیری کا ایک فائدہ. ایک اور فائدہ بھی بعض محشرین نے بیان کیا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اعتبار بمعنی قیاس، اعتبار کا استعمال بمعنی قیاس بھی ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار، یہاں پر اعتبار بمعنی قیاس کے. تو اب بے اعتبار ہی یعنی بے قیاس ہی فی نفسی، اپنے آپ پر قیاس. یہ اپنے آپ پر قیاس تو یہ غیر معقول، کیونکہ قیاس میں ایک مقیس علیہ ہے، ایک مقیس ہے. اپنے آپ پر قیاس میں خود ہی مقیس علیہ. یہ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ وام ہوا کہ اعتبار بمعنی قیاس ہے. تو اس وام کے ازالے کے لیے فرمایا کہ نہیں، اعتبار بمعنی قیاس نہیں ہے بلکہ اعتبار بمعنی نظر الہ ہے. اعتبار بمعنی نظر الہ ہے. بے اعتبار ہی فی نفسی بالنظر الیہ فی حد ذاتہ فی نفسہ. سمجھے بات؟ یعنی وہ بالنظر الیہ فی نفسی کی دو تقریریں کر دی. دوبارہ سمجھے. پہلی تقریر کیا تھی؟ پہلی تقریر یہ تھی کہ اعتبار امور ذہنیہ سے، اس میں قدر خفا، تو ازراہ وضاحت انہوں نے بالنظر الیہ فی نفسی کہہ دیا، کیونکہ نظر امور ذہنیہ سے نہیں، امور خارجیہ سے. تو امر خارجی کے ساتھ امر ذہنی کی وضاحت کر دی ہے عطف تفسیری. عطف تفسیری کی حاجت کیوں پڑی؟ عطف تفسیری کی حاجت ہے کس لیے؟ وضاحت کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسرا عطف تفسیری وام کے ازالہ کے لیے. پہلا ہم نے جو مقصد بیان کیا وہ ہے وضاحت کے لیے، اور دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے کہ وام کے ازالہ کے لیے. وام کیا تھا؟ اعتبار کا استعمال بمعنی قیاس بھی ہوتا ہے. تو کہا نا بے اعتبار ہی فی نفسی، یعنی بے قیاس ہی علی نفسی. تو وہاں یہ ہو گیا، اعتراض بن گیا کہ بھئی بے قیاس ہی علی نفسی، خود ہی مقیس علیہ خود مقیس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود ہی مقیس علیہ اور خود ہی مقیس. تو اس لیے جواب دیتی ہوں کہا اے بالنظر الیہ فی نفسی، یہاں پر اعتبار بمعنی قیاس کے نہیں ہے، اعتبار بمعنی نظر الیہ. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی وہ معنی، وہ کلمہ جو دلالت کرے اوپر ایسے معنی کہ معتبر ہوں فی نفسی. دوبارہ معنی کرے وہ کلمہ جو دلالت کرے معنی پر اپنی ذات میں معتبر ہونے کے لحاظ سے، خود اپنے آپ کی جانب نظر کرنے کے اعتبار سے. ٹھیک ہو گیا؟ بات آ گئی. توجہ رکھیں، ذہن میں رکھیں. یہ جو حصر ہوتا ہے نا، حصر
حقیقی بھی ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات جو حسر ہے وہ حقیقی نہیں ہوتا، وہ اضافی ہوتا ہے. جی جی یہ بات ذہن میں رکھیں. جی اگر آپ ہر حسر کو حقیقی مانیں تو پھر آپ گفتگو کر ہی نہیں سکتے. جی یہ جو میسیج چلتا ہے، آپ کال کریں نا تو میسیج چلتا ہے بھائی اس مکمل ویکسینیشن جی اور وہ سوشل ڈسٹینس، ایک دو چیزیں، جی جی وہ ہی آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. ہی کا لفظ اس کے اندر آتا ہے. جی 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 تو اب آپ اس کو کفر قرار دیں گے. آپ کہیں گے یہ جو کہہ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ہم جو اعتراض نہیں کر رہے، اعتراض نہ کرنے والے راضی بالکفر ہو گئے. معاذ اللہ، رضا بالکفر کفر ہے. تو کالے کرنے والے سارے کافر ہو گئے. جنہوں نے میسیج سنا اور بولے نہیں، جی جی جنہوں نے ریکارڈ کیا وہ کافر ہو گئے. سارے کمپنی والے کافر ہو گئے. جی. معاذ اللہ من ذالک، جی. بچے گئی کوئی نہیں. جی صحیح. جی جی تو یہ جو ہی ہے یہ اثر اضافی ہے. مسلمان ہے نا، اس کی کلام اچھے معمول پر معمول ہو سکتی ہے. جی جی آپ پوچھیں اس مسلمان سے جا کے کہ بھئی اگر یہ چیزیں ہم نہ رکھیں، جی سوشل ڈسٹینس بھی نہ ہو، ویکسینیشن بھی نہ ہو، جی اللہ چاہے کہ ہم محفوظ رہیں تو محفوظ رہیں گے نہیں رہیں گے؟ وہ کہیں گے رہیں گے. وہ فوراً کہے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہی سے قدرت الہی کی نفی کی نہیں ہے. جی یہ اسباب اظہار ہے کہ اس نے بات کی. جی صحیح. سمجھے نا بات؟ جی جی. ابھی آپ دھیان سے سننا وہ جو میسج ہے، جی. اس میں ہی وہ اس کی کمپیوٹر کی جو ریکارڈنگ ہے اس پہ ہی کی آواز بھی ہے. جی. ٹھیک ہے، یہ ہی آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے. جی. ٹھیک ہے نا. جی. اور کبھی کہا جاتا ہے واحد علی یہ ہے. جی تو یہ جو حسر ہے یہ حسر حقیقی نہیں ہے، حسر اضافی اضافی. ہے. تو اس لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، عمومی طور پر جو حسر ہوتے ہیں وہ حسر حقیقی نہیں ہوتے. اضافی. وہاں پر نفی معادا کی ہوتی ہے لیکن جمی معادا کی نہیں ہوتی. جی جی جمی معادا کی نفی والا مسئلہ بھی ہے. سمجھو بات کو. لا الہ الا اللہ حسر حقیقی ہے. جی سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی. وما محمد الا رسول، جی وما محمد الا رسول. اب یہاں پر حسر حقیقی نہیں، حسر اضافی ہے. جی جی بھائی آپ کے پاس رسالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہ تو نہیں ہے. معاذ اللہ من ذالک، حسر اضافی ہے. سمجھ رہے بات؟ پھر وہ گروپ پہ بھی بات چل رہی تھی، شاید آپ نے دیکھی نہیں دیکھی، وہ اس نے جو شعر ایک اس میں شیئر کیا تو اس پہ اعتراض ہوا بھائی صرف علی کے مطلب تھوڑی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، ان کی نفی مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عموم بسا اوقات جو حسر ہے وہ اضافی ہوتا ہے، حسر حقیقی کم ہوتا ہے. جی سمجھے بات؟ تو اب جو کہا نا بے اعتبار ہی فی نفس ہی، بے اعتبار ہی فی نفس ہی، تو اب یہ بے اعتبار ہی فی نفس ہی اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے، تو یہ نفی کس کی جا رہی ہے؟ جی اگر تو حسر حقیقی ہو پھر تو جمی معادا کی نفی. جی لیکن ذہن میں رکھے جمی معادا کی نفی ہو نا، جمی معادا کی، تو ذہن میں رکھنا وضع کی بھی نفی ہو جائے گی. بھائی خالی اس کو دیکھ کر مانن فی نفسی، مانن معتبرن، ماد اللہ علی مانن معتبرن فی نفسی، صرف اس کو دیکھیں گے، نہ وضع کو دیکھیں گے، نہ عرف کو دیکھیں گے، نہ تلفظ کو دیکھیں گے. یہ تو نہیں ہے نا. سمجھے بات کو؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ نفی کس کی ہے؟ کہا لا بے اعتبار امر خارج عنہ، اس امر کی نفی ہے کہ جو اس معنی سے خارج ہے یہ حسر اضافی. لیکن کس کی نفی کی جا رہی ہے؟ نفی کی جا رہی ہے امر خارج المانن کی. امر خارج المانن. اس لیے یعنی یہ اس حسر کے ذریعے نفی کس کی جا رہی ہے؟ یہ لا کے ذریعے اس کی تعین کر دی. اس کو لانے کا یہ فائدہ بات ہے نہ کہ ایسے امر کے اعتبار سے جو خارج ہو اس معنی سے. توجہ ہے ذہن میں رکھنا، یہاں پر فی کے معنی افادۃ الدال ایاہ نہیں ہے بلکہ اعتبار مدخول حق ہے. اس کی تائید ہے یہ جو آگے بیان کر رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس کی تائید ہے. اور بھی تقریریں ہیں، یہ ایک تقریر آپ ذہن میں رکھیں. مزید اس پہ اعتراض ہے وہ محصول ہو الحاصل، اس پہ ہم اعتراض اور جواب کی تقریر کریں گے. ٹھیک ہے. فی الحال
وضاحت متن ہو رہی ہے، وضاحت کلام مصنف ہو رہی ہے، توجہ ہے۔ اب فی اعتبار مدخول ہا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فی ہمیشہ افادت الدال ایاہ کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ اعتبار مدخول ہا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تائید کے لیے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے کیا کیا، ایک جملہ، ایک کہاوت، ایک محاورہ پیش کر دیا۔ بھئی آپ یہ بولتے ہو نہیں، کہا بولتے ہیں، اب غور کرو، یہاں پر افادت الدال ایاہ کے معنی میں کرو گے، الدارو حکمها فی نفسها کذا، الدار فی نفسها حکمها کذا، الدار فی نفسها، یہاں پر فی بمانا افادت الدال ایاہ کے کرو تو کیا معنی بنے گے، گھر خود اپنا مدلول ہے، کیونکہ الدار فی نفسها حق مرجع دار ہے، دوسری تیسری چیز ہے ہی نہیں جس کی طرف ضمیر لوٹے، سمجھ رہے بات کو۔ تو اب یہاں پر اگر فی بمانا افادت الدال ایاہ کرو تو معنی کیا بنے گے، گھر جو اپنا مدلول ہے اس کو کبھی، یہ تو کوئی بھی مان نہیں کرتا، خالی عرف سے پوچھ لو۔ بلکہ کیا کہا جاتا ہے، الدار فی نفسہ، یعنی گھر از خود اپنی ذات کی حیثیت سے، الدارو حال کونہا معتبرۃ فی نفسہا، خود اپنی ذات میں جب معتبر ہے تو اب اس کی قیمت اتنی ہے۔ تو مصنف نے کہا ایسا بولتے ہو جیسے وہاں پر فی کے معنی افادت الدال ایاہ نہیں ہے، فی مقتونا اعتبار مدخول ہا کے معنی میں ہے، بالکل یہ اس کی وضاحت ہے۔ جب یہ کہا نا یہاں پر فی معنی اعتبار مدخول ہا ہے تو اس کی وضاحت کے لیے وہ محاورہ پیش کر دیا، اس کی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جیسا کہ تیرا قول دار فی نفسہا، اس کا حکم ایسے ہے۔ تو اب یہ جو کو الدار فی نفسہا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لا بے اعتبار امر خارج عنہا، جیسے وہاں پر لا بے اعتبار امر خارج عنہا، یہاں پر بھی مانن فی نفسہ لا بے اعتبار امر خارج عنہا، یہ تشبیہ ہے برائے وضاحت، ٹھیک ہو گیا۔ مزید اس پہ گفتگو آگے چل جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی نہ کہ ایسے امر کے اعتبار سے جو گھر سے خارج ہو، ٹھیک ہو گیا۔ غور کریں یہاں پر فی بمانا افادت الدال ایاہ نہیں ہے، اعتبار مدخول ہا کے معنی میں ہے، اس کی مزید تائید پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے کیا کہا، الحرف ما دل علی معنی فی غیرہ، الحرف ما دل علی معنی فی غیرہ، الحرف ما دل علی معنی فی غیرہ، یہاں پر فی بمانا افادت الدال ایاہ کے کرو تو گفتگو مناسب نہیں بنتی۔ کیوں؟ ہر وہ کلمہ ہے جو ایسی معنی پر دلالت کرے جو اس حرف کا مدلول نہ ہو، اس کسی اور کا مدلول ہو، بات پہ غور کرنا۔ غیر ہی کا مرجع اگر معنی بناؤ تو مطلب کیا بنے گا، حرف وہ کلمہ ہے جو ایسی معنی پر دلالت کرے جو خود اس معنی کا مدلول نہ ہو، توجہ ہے۔ یہ تعریف بھی ٹھیک نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ وہ مدلول معنی کا نہیں ہوتا، لفظ کا ہوتا ہے، لیکن اسم بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ الاسم ما دل علی معنی، وہ جس معنی پر دلالت کرتا ہے وہ معنی خود اس معنی کے مدلول تھوڑی ہوتے ہیں، اس لحاظ سے اسم بھی الاسم ما دل علی معنی فی غیرہ ہے، اگر غیرہ میں ہی کا مرجع معنی بناؤ اور فی بمعنی افادت الدال ایاہ بناؤ، حرف کو کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے کہ وہ معنی خود اس معنی کا مدلول نہ ہو، بات تو ٹھیک ہے، معنی اس معنی کے مدلول نہیں ہوتے، لیکن اسم بھی یہی ہے، فعل بھی یہی ہے، آپ حرف کو کیوں کہہ رہے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ہی کا مرجع یہ معنی بنانے کے بجائے حرف بنا لو، حرف وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے کہ یہ معنی اس کا مدلول نہ ہو، اس حرف کا مدلول نہ ہو، ہی کا مرجع یہ بنا لو، ماں بنا لو، یہ کا مرجع ماں بنا لیا، حرف وہ لفظ ہے، وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے کہ یہ معنی اس کے اس لفظ کا مدلول نہ ہو، یہ ایسا لفظ ہے جو اس کا مدلول نہیں کسی اور کا مدلول ہے، ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو کسی اور کا مدلول ہے، جب کسی اور کا مدلول ہے تو یہ دلالت کیسے کر رہا ہے، نہیں سمجھے بات، ٹھیک ہے۔ سو ماننا پڑے گا وہاں پر فی بمانا اعتبار مدخول ہا ہے، افادت الدال ایاہ نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں جیسے وہاں پر افادت الدال ایاہ کے معنی میں نہیں ہے، اعتبار مدخول ہا کے معنی میں ہے، اسی لیے یہاں پر ولذالک قیل،
نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اب یہاں پر فی اعتبار مدخولھا کے معنی میں ہے، افادۃ الدال ایاہ کے معنی میں نہیں ہے. اس کی ایک اور تائید کہتے ہیں، آپ دیکھیں الحرف ما دل علی معنی فی غیرہ. اب وہاں پر فی کو افادۃ الدال ایاہ کے معنی میں اگر کرو تو ہم پوچھیں گے ہی کا مرجع کیا بناؤ گے، معنی یا ما؟ معنی بناؤ تو مطلب کیا ہوگا؟ حرف و کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے کہ وہ معنی خود اس معنی کا مدلول نہ ہو. بات ٹھیک ہے، وہ معنی اپنا مدلول نہیں ہوتا، لفظ کا مدلول ہوتا ہے، لیکن اسم بھی تو یہی ہے، فعل بھی یہی ہے. حرف کی کون سی خصوصیت تھی جو یہ بیان کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ اور اگر ہی کا مرجع آپ بنا لیں ما، مطلب کیا بنے گا؟ حرف وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے کہ یہ معنی اس کلمہ کا مدلول نہ ہو بلکہ کسی اور کا مدلول ہو. بھائی مدلول کسی اور کا ہے تو یہ دلالت کیسے کر رہا ہے؟ یدل علی معنی، دل علی معنی، دال یہ ہے لیکن وہ اس کا مدلول نہیں ہے. عجیب منطق ہے، دلالت یہ کر رہا ہے لیکن وہ اس کا مدلول نہیں ہے، وہ کسی اور چیز کا مدلول ہے. یہ تو غیر معقول بات ہے. سو ماننا پڑے گا وہاں پر فی افادۃ الدال ایاہ کے معنی میں ہو ہی نہیں سکتا، اعتبار مدخولھا کے معنی میں ہے. کہتے ہیں یہی وجہ ہے، یہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہاں پر بھی اعتبار مدخولھا کے معنی میں. سمجھ آ گئی بات؟ اور اسی لیے کہا گیا حرف و کلمہ ہے جو دلالت کرے پر ایسے معنی کہ جو معتبر ہوں اس غیر کے اعتبار سے، اس کے غیر کے اعتبار سے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ ذہن میں رکھیں ایک وام ہے، اور وہ یہ ہے کہ فی کے معنی میں جو تبدیلی آئے گی وہ اس کے متعلق کے لحاظ سے آئے گی. اگر اس کو حاصل قائم کے معنی میں کرو تو یہ افادۃ الدال ایاہ کے معنی میں ہو جائے گا. معتبرین وغیرہ کے متعلق کرو تو پھر یہ اعتبار کے معنی میں ہو جائے گا. یہ وہم ٹھیک ہے. اس وہم کے ازالہ کے لیے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے فی کو حاصل ان کے معنی سے متعلق کیا. یہ وہم ہے، یہ بات نہیں ہے. بات فی کے اپنے معنی کی ہو رہی، فی کے متعلق کی نہیں ہو رہی. ہم جو کہہ رہے ہیں فی افادۃ الدال ایاہ کے معنی میں ہوتا ہے، فی اعتبار مدخولھا کے معنی میں ہوتا ہے، اس میں فی کے اپنے معنی کا دخل ہے، فی کے متعلق کا دخل نہیں ہے. فی کا متعلق معتبر بناؤ تو ٹھیک ہے، فی بمعنی اعتبار ہے. فی کا متعلق حاصل بناؤ، قائم بناؤ، فی بمعنی اعتبار مدخولھا کرو، جب بھی ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے اس وام کے ازالہ کے لیے یہاں پر حاصل ان سے اس کو متعلق کیا، اور آگے چل کے پھر اس کی وضاحت بھی کر. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی حاصل ہو اس لفظ کے غیر میں. سمجھے بات؟ ایک سوال اور اس کا جواب. کہا نا اوپر ایسے معنی کہ جو اپنی ذات میں معتبر نہ ہو، غیر کے لحاظ سے معتبر ہو. اپنی ذات کے لحاظ سے معتبر نہ ہو، غیر کے لحاظ سے معتبر ہو. سوال ہے کہ کلام تو درست ہے، کلام تو ٹھیک ہو گئی بھئی معتبر لا فی نفسی، معتبر فی غیری، غیر کے لحاظ سے معتبر. توجہ رکھیں جو دلالت ہے وہ ایک خاص تعلق ہے. اپنی ذات کے لحاظ سے معتبر ہو، اس پر دلالت کرے تو بات معقول ہے. ایسے معنی پر دلالت کرے جس کا اعتبار اپنی ذات کے لحاظ سے ہو ہی نہیں، غیر کے لحاظ سے ہو. اب غیر تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا غیر ہی ہے. غیر میں تو انتہائی کثرت ہے. جب انتہائی کثرت ہے تو غیر کے لحاظ سے اعتبار جو ہے یہ کچھ بات معقول نہیں ہے. یہ سوال تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہاں پر غیر سے مراد مطلق غیر نہیں ہے، غیر سے مراد متعلق ہے. غیر سے مراد متعلق ہے. غیر میں کثرت ہے. آپ دیکھیں نا یہ اس رجسٹر کا غیر، جب کہا نا اس کا غیر، اب کائنات کا ذرہ ذرہ غیر ہی ہے، اس میں شرکت کثیرہ ہے. لیکن جب کہا اس کا غیر جو اس کا متعلق ہو، اب سمٹ کر آ گیا، چند چیزیں رہ گئی. یہاں پر غیر سے مراد مطلق غیر نہیں، متعلق ہے. سمجھ رہے بات؟ دوبارہ سمجھے. کہا نا حاصل فی غیرہ، حاصل فی غیرہ یعنی معتبر بے اعتبار غیرہ. اعتراض یہ کہ غیر میں انتہائی کثرت ہے، شے کا غیر کائنات کا ذرہ ذرہ بن جاتا ہے، اور وہ ازل سے ابد تک ساری چیزیں، اس کے علاوہ ساری چیزیں اس کا غیر ہی ہے. انتہائی کثرت ہے تو اس لحاظ سے وہ معتبر کیسے ہو جائے گا؟ یہ سوال تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ
اے بے اعتباری متعلق ہے. جی یہاں پر جو ہے غیر سے مراد مطلق غیر نہیں، متعلق مراد ہے. جب متعلق ہے تو وہ سمٹ کر آ گیا. ہے غیر لیکن ذات نہیں ہے بلکہ اس کا متعلق ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی اس کے متعلق کے اعتبار سے یہ متعلق اصل میں متعلق ہے کیونکہ تعلق جانبین سے ہوتا ہے نا. اس کو متعلق اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جب حرف اس سے تعلق پکڑتا ہے متعلق یہ ہے. اس کو آپ اصطلاح میں کیا بولتے ہو؟ متعلق ہے. اس سے متعلق کہا. ٹھیک ہے. یعنی متعلق کے اعتبار سے نہ کہ اپنی ذات میں. ٹھیک ہو گیا.